ألا لله الدين الخالص۔ حضرت حسن نے پہلا جو بوجھ اٹھایا ہے وہ اپنے باپ کو دفنانے کا بوجھ اٹھایا ہے کہ اس کے باپ کو جس طرح سے شہید کیا گیا اور جس طرح سے ستایا گیا اور جو دکھ اور تکالیف اس کے باپ کو اس کی زندگی میں ملے ہیں اور جس کے ذریعے سے اس کا باپ دنیا سے یہ کہتا ہوا گیا ہے کہ خدایا وہ شخص کیوں نہیں میرے سامنے آتا جو میرے نبی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تیری اس پیشانی کے اوپر ضرب لگائے گا اور تیری داڑھی کو علی خون سے رنگ دے گا۔ اے اللہ میں تیری اس امت سے اس قدر بیزار ہوں کہ وہ آئے اور مجھے وہ ضرب لگائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور ان پر بنو ثقیف کے چھوکرے نازل ہوں جو ان کو نیم کی طرح کا کڑوا درخت ایلوا ان کو ان کے گھونٹ پہ لائے اور پھر ان کو اہل بیت رسول کی قدر آئے۔ یہ سچے حکمران اور یہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف جب خواہ مخواہ آپ ان کو بدنام کرتے ہیں، ان پر مالی کرپشنوں کے جنسی کرپشنوں کے الزام لگاتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی دعاؤں پر اتر آتے ہیں اور پھر اللہ بسا اوقات اس طرح کی امت کو پھر ظالم حجاج جیسے فرعونوں کا مزہ چکھاتا ہے۔ تو یہ کام پھر ہوئے بعد میں اس امت کے ساتھ۔ تو حضرت حسن نے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں کوفہ میں دفن کیا۔ یہ پہلی منزل ہے۔ تو حضرت حسن کو گردا گرد لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قیس، وہ سعد بن عبادہ وہ سردار ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت عقبہ میں ملے تھے اور نبی پاک کو مدینہ لانے میں ان کا کردار تھا۔ ٹھیک ہے، سعد بن عبادہ، اور یہ سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ۔ تو وہ تھے ان کے کمانڈر بنے ہیں اور انہوں نے وہ انصار میں سے تھے اور انہوں نے حضرت حسن کے بارے میں لوگوں کو کہا کہ اب ہمیں بیعت کرنی چاہیے حضرت حسن علیہ السلام کی۔ تو جناب حضرت حسن علیہ السلام کی بیعت ہوئی اور وہ سارے مدینے کے لوگوں نے وہ بیعت کی۔ اب جب یہ بیعت ہو گئی تو بیعت کے اندر کرنے والے بہت سارے لوگ اور طرح کے بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہی گروپ جو حضرت علی کے ساتھ تھا وہی گروپ ادھر بھی آیا۔ تو سارے گروپ ایک جیسے نہیں ہوتے کہ اس میں سب ان کے حامی ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ شامل ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ کام حضرت حسن کے ساتھ ہوا، انہی منافقوں کی اولادیں اور بہت سے لوگ جو ہیں جس طرح ادھر بیعت ہوئے تھے اس طرح ادھر بھی بیعت ہو گئے تھے۔ تو حضرت حسن کا یہ ارادہ ہوا کہ میں حضرت معاویہ سے ذرا جنگ تو کروں کہ یہ جو انہوں نے کام شروع کر رکھا ہے کہ بھی روز ہی میرے باپ کی سلطنت کے اندر ادھم مچا رکھا ہے۔ مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام ہوتا تھا کہ بندوں کو بھیجتے تھے اور حضرت علی کی سلطنت میں جو سرحدی علاقے ہوتے تھے وہاں پر قتل و غارت کرواتے رہتے تھے بندوں سے۔ ان میں ایک انہوں نے قتل حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے کا بھی کروایا ہے جن کا نام محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کا قتل کروایا اور دو بندے حضرت معاویہ کا ہم نام ہی تھے حضرت معاویہ بن خدیج اور بھی تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد جو مصر میں گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے 28 سال کے خوبصورت اس نوجوان کو جو علی مرتضیٰ نے پالا اور 2.5 سال کے تھے جب یہ حضرت علی کے پاس آئے ہیں، ان کی حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب شیعہ کا منہ بھی بند کریں اور سنی کا بھی منہ بند کریں، دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس بیٹے کو پالا اور اس کی ٹریننگ کی اور اس کو گورنر بنایا، لڑکا بچپن سے ہوشیار تھا، تو لے جا کر کے آپ نے کہا کہ تم گورنر مصر کے بن جاؤ۔ تو یہ وہاں بھیجے تو ان کا وہ چھاپا بردار گروپ آیا، انہوں نے وہ جناب وہاں پر اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد گدھے کی کھال کے اندر سی کے اس کو آگ میں ڈال دیا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ کام ہے اور یہ نام ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر آتا ہے کہ
کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کئی مہینے تک اس معاویہ بن خدیج اور اس کے دوسرے آدمی کا فی دبر الصلاۃ بد دعائیں کرتی رہی اپنے بھائی کو اس طرح قتل ہو کے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ ام المومنین، اس کے بچے حضرت عبید اللہ ابن عباس کے بچے تھے، دو ان کی گردنیں کاٹ کے ان کی ماں کی گود میں پھینک گئے. حضرت معاویہ کا گروپ جو ہے، ماں پاگل ہو گئی اپنے بچوں کے جنون سے. یہی کام سلطنت میں ٹکنے نہیں دینا، تمہاری حکومت نہیں ٹکنے دینی. تو علی مرتضیٰ کا جو گروپ تھا، سارا ملک میں طوفان مچا ہوا ہے. ایسے حالات میں حضرت حسن کے گلے میں حکومت پڑ گئی. علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کا جو ہے اس کو ہم خلیفہ بنائیں؟ انہوں نے کہا بھائی نہ میں کہتا ہوں نہ میں روکتا ہوں. یہ جو کہتے نہیں حضرت معاویہ نے یزید کو بنایا ہے تو حضرت حسن نے بھی بنایا، اپنی غلطی کی تصحیح کر لیں. انہوں نے 56 ہجری میں بیعت لینی شروع کر دی تھی، بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھاگ کر جان بچائی ہے حضرت معاویہ کی زندگی میں. حضرت علی کی تو بعد میں بیٹے کی ہوئی ہے بیعت، اور علی نے یہ نہیں کہا کہ بیعت کر لو، ہمیں نہیں چھوڑ دیکھ لو، اگر تمہیں حسن مناسب لگتا ہے تو کر لو، نہیں تو ضروری نہیں ہے. لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کی انصار صحابہ کی اولادوں نے. حضرت حسن خود صحابی ہیں. وہابی کی نماز نہیں ہوتی وطر کی جب تک وہ حضرت حسن کی حدیث نہ روایت نہ پڑھ لے، اپنی ان کی دعا نہ مانگ لے. اس لیے وہابی کو چاہیے وہ کچھ اور ہو جائے، اگر حسن کو نہیں ماننا تو